السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابیں پڑھنے کی ہمیں ضرور عادت بنانا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، کچھ نہ کچھ ٹائم روزانہ 2 پیج، 3 پیجز، کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا کتاب پڑھنے میں، دینی کتاب پڑھنے کے لیے ہم ضرور نکالیں۔ کیونکہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ہماری جسمانی بیماریاں، تو جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ دور کیسے ہوتی ہیں؟ ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے ہماری روحانی بیماریاں، تو روحانی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ کتابوں سے جب آپ اچھی اچھی باتیں کیچ کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی اچھی اچھی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسی ایسی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جہالت کی نشانی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا۔ آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پڑھنے کو ملا 6 نشانیاں جاہل کی۔ یعنی آدمی سمجھ رہا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت قابل ہوں، ارے صاحب میں تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہوں، ہے نا؟ لیکن یہ 6 باتیں جب میں نے پڑھی تو ایسا لگا کہ یار یہ 6 باتیں تو بہت کامن ہیں۔ 6 میں سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ایک عادت تو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے خود بھی غور کیا کہ میرے اندر تو ان 6 میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں جو جہالت کی نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، بے موقع غصہ۔ بے موقع غصہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آدمی جو ہے نا، موقع بھی نہیں ہے غصہ کرنے کا لیکن بلا وجہ میں غصہ کر رہا ہے، بے جان چیز پہ غصہ کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا غصہ آتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ چیز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، صاحب غصہ آ گیا۔ غصہ آ گیا تو بچے کو پیٹے ڈال رہے ہیں، بیوی کو مار رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور غصے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو بے موقع غصہ یہ جہالت کی پہلی نشانی۔ نمبر 2، غیر مفید گفتگو۔ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی فضول باتیں نہیں کرتا ہے۔ فضول باتیں کرنا یعنی جن باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سوائے ٹائم بربادی کے، اناپ شناپ باتیں چل رہی ہیں۔ جیسا کہ آج کل اگر ہم غور کریں تو یہ بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ فضول باتیں گھنٹوں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے، علم والے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف جاہل کا کام ہے کہ غیر مفید گفتگو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ نے جتنے بھی قابل لوگ دنیا میں گزرے ان کو کبھی ٹائم ہی نہیں ان کے پاس فضول گفتگو کا۔ اگر وہ بات کریں گے تو کام کی بات کریں گے، اور اگر تفریح بھی کرنی ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ کریں گے، دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فضول باتیں بس روزانہ چل رہی ہیں، گھنٹوں کے حساب سے چل رہی ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی ہے غیر مفید گفتگو۔ نمبر 3، بے موقع دینا۔ یعنی کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے تو وہ ایسے دیا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ جیسے کہ رسم و رواج پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، واہ واہی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، شان و شوکت کے لیے خرچ کر دینا، ہے نا؟ اسی طرح سے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے 100 روپے، یعنی جہاں دینے کی ضرورت ہے 100 روپے وہاں ہزاروں روپے خرچ کر دینا۔ تو بے موقع دینا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا۔ نمبر 4، ہر ایک سے راز کھول دینا۔ یعنی راز کی بات وہ ہر ایک سے بول دینا، یہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے راز کی بات ہر ایک سے بول دیتے ہیں تو نہیں، نقصان سے خالی نہیں ہے، آپ بڑا نقصان آگے چل کے اٹھاؤ گے۔ تو جاہل جو ہوتا ہے، یعنی جہالت کی یہ نشانی ہے کہ آپ راز کی بات ہر ایک سے بول دیں۔ نمبر 5، ہر کسی پر بھروسہ کر لینا۔ ہر کسی پر بھروسہ کرنے والا جو ہے نا بہت آگے چل کے پچھتاتا ہے وہ۔ تو عقل مند آدمی ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرے گا، جاہل آدمی ہر کسی پہ بھروسہ کر لے گا۔ چکنی چپڑی باتیں کسی نے کی، 1 آدھ گھنٹے کسی سے بیٹھا، سارے دل کی باتیں اس نے کر کے رکھ دی۔ نمبر 6، دوست اور دشمن میں تمیز نہ کرنا۔ یعنی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کا دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہیں دھوکہ کھا لیا، پھر آپ وہیں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ تو یہ 6ٹھی نشانی ہے کہ دوست اور دشمن کی تمیز نہ کرنا۔ اور سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ ابلیس۔ یعنی آپ دشمن کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
لباس خضر میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے۔ آپ کو ابلیس اور ابلیس کے چیلوں کی پہچان ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میں کام کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا جو میرا دشمن ہے وہ ابلیس کا کام ہے، یا میرے سب سے بڑے محسن، مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے میرے آقا کا کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 6 نشانیاں ہیں جو جہالت کی ہیں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔